أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اقترب للناس حسابهم वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। हर किस्म की तारीफ, बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी बिअसत क़ुर्ब क़ियामत की दलील है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों और काबिल एहतिराम मेरी माँ और बहनों, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक हकीकत से करना चाहता हूँ और हकीकत ऐसी कि हम में से हर शख्स उस हकीकत को तस्लीम करता है और मानता है और अपनी मजलिसों में उस हकीकत का तस्किरा भी करता है। मेरी मुराद ज़माने की ये तेज़ रफ्तार, जब भी हम आपस में मिलते हैं, आपस में दोस्तों अहबाब रिश्तेदार से मुलाकात करते हैं
تو کہیں نہ کہیں ہماری گفتگو کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بڑی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے. زمانے کی یہ تیز رفتار جس کا تذکرہ ہم اپنے حلقوں میں کرتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں، دوستو یاد رکھیں کہ یہ تذکرہ مجرد تذکرہ نہ ہو، بلکہ اس تذکرے سے اپنے اندر کچھ عبرت حاصل کریں. زمانے کی یہ تیز رفتار، دیکھتے ہی دیکھتے زمانہ کس قدر تیزی سے گزر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی، آج کے اس دور میں وہ پیشن گوئی صادق نظر آتی ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ باہم قریب نہ ہو جائے. زمانے کے باہم قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خود مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ زمانے کے باہم قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن گھنٹے کی طرح، اور گھنٹہ ہوئے اور بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند گزرنے لگے گا. یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. زمانے کے باہم قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم دیکھتے ہیں دوستو، رمضان کا ہم نے انتظار کیا، رمضان کی گھڑیاں آئیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو گئیں، اور پھر ہم دیکھتے ہی دیکھتے شوال کی گھڑیاں بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتی ہیں. تو یہ زمانے کی تیز رفتار ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ انسانیت فنا کے بہت قریب ہو رہی ہے، انسانیت فنا کے بہت ہی قریب ہو رہی ہے، اور قیامت کی بہت ساری ایسی باتیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اور آگاہ کیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا نبی بنایا جانا یہ خود قرب قیامت کی بہت بڑی دلیل ہے. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی اللہ کے نبی کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قیامت یہ دونوں باہم قریب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا انسانیت کے حق میں آخری نبی ہیں، اور آپ پر جو شریعت نازل ہوئی وہ آخری شریعت ہے، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے، اور آپ کی جو امت ہے وہ اس کائنات کی آخری امت ہے. تو گویا کہ اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم بالکل قیامت کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی، ہماری سوچ، ہمارا معاملہ اور ہمارا طرز زندگی یہ بتا رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں کی حالت کیا ہے؟ کہا سورہ انبیاء کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت، میدان محشر میں جمع ہونے کا وقت، ساری انسانیت کے محاسبے کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں، غفلت و لاپرواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اعراض والی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور آج ہم اپنی زندگی کا جو ہے حال دیکھیں دوستو، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں. رمضان میں ہمارے اندر جو بدلاؤ آیا، ہمارے اندر جو ایمانی کیفیت رہی، رمضان کی گھڑیاں جیسی رخصت ہوئی وہ ایمان کی کیفیت ہم سے رخصت ہو گئی، وہ ایمانی ولولہ ہم سے رخصت ہو گیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آس پاس جو قیامت کی بہت ساری ایسی باتیں جن کی طرف اللہ کے نبی نے آگاہ کیا تھا، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں دوستو، کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو نہ اٹھا لیا جائے، جب تک کہ علم کو نہ اٹھا لیا جائے. ہم دیکھتے ہیں گزشتہ 2-3 سالوں میں کہ خاص کر ہم نے کتنے اپنے راسخ علماء کو کھو دیا، کتنے ہم نے علماء ربانیین، علماء حق جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی وفات، ان کی موت اس بات کے لیے الارم ہے گویا کہ یہ انسانیت فنا کے بہت ہی قریب ہے. کیونکہ علم کے اٹھا لیے جانے کا مطلب جیسا کہ محدثین نے کہا کہ علماء کی وفات ہے اور علماء ربانیین کی وفات ہے، اور علماء ربانیین کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے ایسی خبریں سنتے ہیں، مشاہدہ کرتے
سنتے ہیں لیکن وہ عبرت کی جو ہے عبرت کے کانوں سے انہیں سننا چاہیے, عبرت کی نگاہوں سے ہمیں دیکھنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر بدلاؤ آئے. دوستو کیا ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں, کیا ہم اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان بن جائے گی, ماں باپ کی نافرمان اولاد کی کثرت ہوگی. ان تلد الامۃ ربتها, قیامت کی ایک اہم نشانی اللہ کے نبی نے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان تلد الامۃ ربتها کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے اس کے بہت سارے مطلب اور مفاہیم ذکر کیے, ان میں سے ایک اہم مطلب یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها کا مطلب اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی, اولاد اپنے ماں باپ کو ناراض کرے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے دہلیز پر کھڑی ہوتی ہیں تاکہ ان کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے, باہر کسی بچے کا وہ انتظار کرتی ہیں حالانکہ ان کا اپنا نوجوان بچہ گھر میں موبائل میں مصروف رہتا ہے اور اس کو اس بات کی گویا کہ اس کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے ماں باپ کا کہاں مان کر رب کی رضامندی کو میں پالوں. تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے آس پاس کے ماحول میں کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو ترستے ہیں کہ جن کے بچے جو ہے فرما بردار بن جائیں, جن کے بچے نیکوکار بن جائیں, لیکن والدین کی نافرمانی اور اولاد کے اندر پایا جانے والا یہ بگاڑ ہمیں بتا رہا ہے. یہ بھی تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دوستو آج کے اس دور میں نشاور چیزوں کا بہت زیادہ استعمال ہونے لگا ہے کہ بہت سارے لوگ بس نام بدل کر نشا والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یشرب ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها, میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پیئیں گے لیکن شراب تو پیئیں گے, نشاور چیزوں کا استعمال تو کریں گے, یسمون اسمها بغیر اسمها کہ وہ لوگ نام بدل کر استعمال کریں گے. بظاہر شراب کا نام نہیں دیتے ہیں لیکن نشا والی چیزیں ہماری اپنی بہت ساری کھانے پینے کی چیزوں میں گویا کہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ ملاوٹ کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے جس کے اندر کے کمزوری پائی جا رہی ہے کہ ہم اس حرام چیز کو چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف ہم لوٹ آئیں. کیا دوستو ہم اپنی آنکھوں سے یہ بات نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ صرف لوگ اپنے خاص لوگوں کو سلام نہ کر لیں, اپنے جان پہچان کے لوگوں کو سلام نہ کر لیں. آج ہم دیکھتے ہیں سلام میں بہت بڑی کمی پائی جا رہی ہے. ایک مسلمان اپنے سامنے ایک مسلمان کو گزرتا ہوا دیکھتا ہے, بس اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, اس کی مجھ سے کوئی جان پہچان نہیں, اس لیے سلام کرنا دونوں کے لیے گوارا نہیں ہوتا. یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. دوستو سلام کو عام کرنا چاہیے, سلام کو عام کرنے سے معاشرے میں محبت عام ہوتی ہے, محبت کی فضا قائم ہوتی ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرنے لگ جاؤ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا سلام کو عام کرنا چاہیے اور صرف اپنے لوگوں کو سلام کرنا اور عام جو ہے مسلمانوں کو سلام نہ کرنا, گویا کہ یہ بھی تو قیامت کی ایک نشانی ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی جن کو آپ پہچانتے ہیں, جن کو آپ نہیں پہچانتے ہیں, دونوں کو سلام کرنا چاہیے. تو گویا کہ یہ معاملہ بھی ہمیں بتا رہا ہے ہمارا اپنا آپسی جو معاملہ ہے کہ صرف اپنے خاص لوگوں کو سلام کرنا یہ بھی تو قیامت کی ایک نشانی ہے. دوستو کیا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ رہے کہ مال کی فراوانی ہو رہی ہے آج کے اس دور میں؟ مال کمانا کوئی مشکل نہیں ہے دوستو آج کے اس دور میں, لیکن حلال طریقے سے کمانا بہت بڑا چیلنج ہے. حلال طریقے سے کمانا بہت بڑا چیلنج ہے. اگر مسلمان کی زندگی میں حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی اگر اسے نصیب نہ ہو, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آج کے اس پرفتن دور میں ایک مسلمان کو جو نعمت نصیب ہوتی ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں مال کی کثرت ہونے لگے, مال کی فراوانی ہونے لگے. ہم دیکھتے ہیں آج کے اس دور میں کہ مال کی فراوانی ہے, مال کی گویا کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, مال کی جو ہے کثرت یہ بتا رہی ہے یہ بھی تو قیامت کی ایک نشانی ہے. مال کی کثرت تو ہو رہی ہے, جیسے میں نے کہا کہ حلال طریقے سے کمانا یہ بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن وہیں پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب
قریب لوگ حلال کمائی پر اور حلال طریقے سے مال کو اختیار کرنے پر توجہ نہیں دیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں ایک مسلمان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال اس کو کہاں سے مل رہا ہے, حرام طریقے سے مل رہا ہے یا حلال طریقے سے مل رہا ہے, اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. دوستو, اس بات کی پوری کوشش کرنا, اللہ سے دعا بھی کرنا کہ ہمارے حلق کے نیچے حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی نہ اترے. اگر حرام کمائی, اگر یہ ہمارا شیوا ہو, یاد رکھیں ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی, اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کریں گے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں حرام کمائی کے جو دروازے جن میں قدم رکھنا اور داخل ہونا بہت آسان ہوتے جا رہا ہے, میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, حلال جو راستے ہیں, حلال کمائی کے جو طریقے ہیں, ان کو آسان کیجئے, ان کو اس معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے. خود بخود حرام دروازے بند ہونے لگیں گے, حرام دروازے مشکل ہونے لگیں گے. جب ہم نے حلال طریقے کو مشکل بنا دیا تو نتیجے میں حرام دروازے خود بخود ہمارے حق میں آسان ہو گئے. دوستو, تو گویا کہ حرام کمائی میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کا ملوث ہونا, یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ انسانیت فنا کے قریب ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے جو فرمایا, جس کا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگ مساجد کی تعمیر میں, اپنے گھروں کو لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے, ایک دوسرے پر فخر جتائیں گے. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المسجد, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجد کی تعمیر میں بس ایک دوسرے پر جو ہے فخر و مباحات کرنے لگے, بس کمپٹیشن کا جذبہ رہے گا کہ مسجد کو کسی بھی طرح جو ہے نمایاں کر دیں, لیکن آباد کرنے پر بہت کم لوگوں کی توجہ ہوگی. یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. دوستو, کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے ماحول میں بہت ساری ایسی باتیں پا رہے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ انسانیت فنا کے قریب ہے. بس ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. دوستو, آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے, کون اس بات کا جو انکار کر سکتا ہے. دوستو, پرفتن دور میں ہم سانس لے رہے ہیں, پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی سوچ کے لیے آزمائش ہے, اس کی نگاہ کے لیے آزمائش ہے, اس کے اخلاق کے لیے آزمائش ہے, اس کے کیریکٹر کے لیے آزمائش ہے. آج کے اس پرفتن دور میں انسان کا اپنے ایمان کو بچانا بہت بڑا چیلنج ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم, کہ فتنوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لیا کرو جو فتنے کالی رات کی ٹکڑیوں کی مانند اس امت پر چھا جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں دوستو اپنے آس پاس کے ماحول میں ایسے بگڑتے ہوئے حالات, تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے, حالات بدلتے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں. دوستو, اس بات کو ذہن میں رکھیں, حالات جب بدلتے ہیں نا تاکہ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کبھی انسانیت کو آسمانی آفتوں میں, کبھی زمینی آفتوں میں, کہیں پر ظالم حکمران کو مسلط کر کے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو, امت محمدیہ کو آزماتے ہیں تاکہ ہم لوٹ آئیں دین کی طرف, تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. حالات تو بدل رہے ہیں دوستو, اس کا ہمیں اعتراف بھی ہے, لیکن اپنی حالت کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں. اللہ کا یہ قانون سن لیجئے, اللہ کی ایک سنت سن لیجئے, اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی فرد کو اور کسی بھی معاشرے کو نہیں بدلتا جب تک کہ اس فرد کے اندر اور اس سوسائٹی میں بسنے والوں کے اندر بدلنے کا جذبہ اور حوصلہ نہ ہو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے, اگر آسمان ابر آلود ہو جاتا اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک بدل جاتا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. صرف آسمان ابر آلود ہوتا تو اللہ کے نبی کی کیفیت بدل جاتی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آسمان ابر آلود ہونے لگے تو اللہ کے نبی کبھی گھر سے باہر نکلتے اور کبھی گھر باہر سے اندر داخل ہوتے. اللہ کے نبی کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت جب ماں عائشہ رضی اللہ عنہ پاتی تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی, اے اللہ کے نبی یہ بادل تو برسانے کی جو ہے خوشخبری دینے والا یہ بادل ہے, آپ کے اندر یہ بے چینی کی کیفیت اور آثار کیوں نظر آتے ہیں؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے,
اے عائشہ یہی وہ بادل ہے جسے دیکھ کر قوم عاد نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ برسانے والا بادل ہے۔ اس قوم عاد کو پتہ نہیں تھا اس بادل میں باران رحمت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کو ابر آلود ہوتا ہوا دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے، اس بادل میں جو خیر اور بھلائی چھپی ہوئی ہے اس کا اللہ سے مطالبہ کرتے، اور اس بادل میں جو برائی اور شر جو چھپا ہوا ہے اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ دوستو یہ تو آسمان کے ابر آلود ہوتے وقت اللہ کے نبی کی یہ کیفیت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں دوستو خاص کر جس ماحول میں اور جن حالات میں ہم سانس لے رہے ہیں کیسا بگڑتا ہوا ماحول ہے۔ یہ مسلمانوں کے حق میں خاص کر اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ہماری اپنی بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری اپنی مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے، شعائر دین شعائر اسلام کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے دوستو اس نازک دور میں اور بدلتے ہوئے حالات میں۔ بس مختصر دو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے دوستو اللہ سے جو تعلق رمضان میں قائم ہوا تھا نا اس تعلق کو باقی رکھیے دوستو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیجئے۔ آج کے اس دور میں بظاہر ہم ہندوستان میں مائنورٹی کی حیثیت سے ہیں، اقلیت کی حیثیت سے ہیں، لیکن ہمیں میدان میں کود پڑنا نہیں ہے، ان سے مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو سنوارنے کا وقت ہے، اپنے ایمان کو بہتر بنانے کا وقت ہے، اپنے ضمیر کو جگانے کا وقت ہے، اور اپنے دلوں میں پائی جانے والی گندگی کو دور کرنے کا وقت ہے۔ دوستو اللہ کے ساتھ رمضان میں جو تعلق قائم ہوا تھا اس تعلق کو باقی رکھیے۔ بس چند ہفتے گزرے ہیں لیکن ہماری ایمانی کیا کیفیت ہے دوستو، ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے؟ رمضان میں ہم نے نمازوں کی پابندی کی، اب ہمارا کیا حل ہے؟ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک اچھا رشتہ تھا، مضبوط رشتہ تھا، اب ہمارا کیا حال ہے؟ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے دوستو۔ رمضان آیا تھا ہماری تربیت کرنے کے لیے، یہ تربیت کا اثر 11 مہینے باقی رہنا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً اپنے ضمیر کو بیدار کیجئے، وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اس لیے کہ آج کے اس دور میں اگر امت مسلمہ حقیقی کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتی ہے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کرنا ہوگا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دوسری اور آخری بات یہ ہے دوستو جو میں ان بدلتے ہوئے حالات میں آپ حضرات کی خدمت میں بطور پیغام کے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ کا کرم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان مائنورٹی اقلیت کی حیثیت میں ہیں، لیکن یاد رکھیں دوستو ملکی سطح پر بات کریں یا عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر جگہ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، ہر جگہ مسجدیں نظر آئیں گی الحمدللہ، لیکن یاد رکھیں دوستو آج کے اس دور میں مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، باعمل مسلمان کی بہت کمی نظر آ رہی ہے دوستو۔ مسلمان تو آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے لیکن باعمل مسلمان کی آج ضرورت ہے دوستو۔ باعمل مسلمان کی صف میں اپنے آپ کو شامل کیجئے، باعمل مسلمان بننے کی فکر کیجئے اور باعمل مسلمان بننے کا مطالبہ اللہ سے کیجئے دوستو۔ یہ اللہ کی توفیق ہے جو اپنے مخلص بندوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ باعمل مسلمان بن کر زندگی بسر کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، اس توفیق کا مطالبہ اللہ سے کیجئے دوستو۔ بس اپنی حالت کا ہمیں جائزہ لے کر دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا ہماری زبان گواہی دے رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہماری تجارتیں گواہی دے رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہماری شادیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا طرز زندگی یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے دوستو ہم میں سے بہت ساروں کی نہ زبان گواہی دیتی ہے، نہ شادیاں گواہی دیتی ہیں، نہ معاملات گواہی دیتے ہیں، نہ تجارتیں گواہی دیتی ہیں۔ بس ہر ایک گواہی دے کہ ہم مسلمان ہیں، جہاں بھی جائیں ہم لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہوئے چلے جائیں۔ یہی وہ طاقت ہے دوستو جس کے ذریعے سے ان بدلتے ہوئے حالات پر ہم قابو پا سکتے ہیں، دوسروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ورنہ آج کے اس دور میں اس
دھرتی پر بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو لوگوں کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے لیے سامان زحمت بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں سامان رحمت بننا ہے، سامان زحمت نہیں بننا ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان بدلتے ہوئے حالات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانے کی یہ تیز رفتاری کا جو پیغام ہے یہ انسانیت فنا کے قریب ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا کی بے ثباتی کو ہمیں سمجھنا چاہیے، آخرت کے لیے توشہ تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کی تیاری کرنے، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو زندگی کے جس فیلڈ میں بھی پریشان ہیں، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے۔ کاروبار کے مسائل کو اللہ آسان فرمائے، تجارت کے مسائل کو اللہ آسان فرمائے، مالی مسائل کو اللہ آسان فرمائے، دینی مسائل کو، اخلاقی مسائل کو، معاشرتی مسائل کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے۔ ایمان والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اے اللہ، رمضان میں جو تو نے ایمان والی زندگی ہمیں نصیب کی تھی، اس ایمان والی زندگی کی تو حفاظت فرما، اس ایمان والی زندگی کی تو حفاظت فرما، اس ایمان والی زندگی کو ہر دم اور ہر لمحہ اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی اے اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی آفت سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماری سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، امن والی زندگی نصیب فرما، امن والی زندگی نصیب فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے دین پر اور تیرے ایمان پر ہمیں باقی رکھ اور تیرے دین و ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون